بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصال سیدۃ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا۔ سیدۃ آمنہ طیبہ طاہرہ ابھی بیوگی کے ابتدائی سالوں میں ہی تھی کہ مدینہ منورہ میں اپنے شوہر مرحوم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اپنے لخت جگر کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ آ رہی تھیں کہ مقام ابوا شریف میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور آخری وقت آن پہنچا۔ اس وقت سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ سیدۃ آمنہ اپنے لخت جگر نوز نظر کی طرف متوجہ ہوئیں اور درج ذیل اشعار ارشاد فرمائے۔ ان اشعار مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر کی نبوت پر بھی قبل از وقت اعلان فرما دیا۔ بارک فیک اللہ من غلام یا ابن الذی منحومت الحمامی۔ بچے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، اے وہ جو موت کا شکار ہونے والے باپ کا فرزند ہے۔ نجا بعون الملک المنعام فودع غدات الدرب بالسہام۔ وہی جو انعام کرنے والے مالک کے فضل سے نجات پا گیا اور قرآن دادی والے دن اس کا فدیہ ادا کر دیا۔ علامہ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں ان اشعار مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اشعار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سیدۃ آمنہ طیبہ طاہرہ موحدہ تھیں۔ انہوں نے دین ابراہیمی کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کا فرزند اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مبعوث ہوگا، اور بتوں کی دوستی سے اپنے فرزند کو بھی منع فرمایا۔ کیا یہ توحید نہیں ہے؟ کیا ان عقائد کی وجہ سے توحید کسی دوسری چیز کا نام ہے؟ سیدۃ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آخری سانس لینے سے قبل یہ الفاظ تھے: کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باک وقد ترکت خیرا وولدت طہرا۔ ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئی چیز فنا ہونے والی ہے۔ میں اب دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر خیر باقی رہے گا، کیونکہ میں خیر یعنی مصطفیٰ کریم کو اس دنیا میں چھوڑے جا رہی ہوں اور میں نے پاک ذات کو جنا ہے۔ ان ارشادات مبارکہ کے بعد سیدۃ آمنہ طیبہ طاہرہ اپنے بارگاہ کی خدمت میں پیش ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔